محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد دشمن تے لعنت، سرکار علی علیہ السلام تے قاتل تے لعنت، صلوات پڑھ لو محمد والے محمد۔ اے جیڑے مومنین بار تشریف رکھتے ہو اندر تشریف لاؤ۔ پیر بابا سید شفقت محسن کاظمی صاحب ممبر تے موجود نے تے خطاب فرمان لگے نے، سارے مومنین کلام بارگاہ دے اندر تشریف لاؤ۔ جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا، جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا، مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا میرے مولا، مجھ کو فقط روضہ شبیر دکھا دے۔ صلوات پڑھ لو محمد والے محمد۔ یا حسین ابن علی یا میرے مولا مرشد، اجازت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، بزرگ عمر رسیدہ حضرات، سب تو پہلے میں انہوں نے مخاطب ہوں، پھر نوجوان میرے قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، روشن چہرے نوجوان جڑے تشریف فرماؤ، پھر چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا میرے سجے پاسے، بہت سارے بچے کم سے بیٹھے نے، میرے مستقبل دے ہون والے بہترین انسان مسلمان تے آزادار، اور پس پردہ میریاں بہنی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں، میری عزت و آبرو، میری قوم اور ملت دی عزت و آبرو، جتھے جتھے تشریف فرماؤ، میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے ادب و احترام نال درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ پیارے دوستو، باعث برکت سمجھ دیا ہویا، سب تو پہلے اپنی عادت اور معمول دے مطابق اس پاک دربار اس وحدہ لا شریک دی شان پیش کرنا مقصود ہے، اس اللہ دی جڑا عز و منتشا و تذل منتشا دا مصداق ہے، جڑا میرا ہی رب نہیں تھوڑا تمام دا رب ہے، بلکہ تھوڑے مرشد محمد علی دا بھی رب ہے۔ اس دی پاک شان تو بعد شان ہے اس مولا دی جڑا وجہ تخلیق کائنات ہے، عالمین دے بنن دا سبب ہے، اے نہ ہویا تے کچھ نہ ہویا۔ کون؟ صاحب کعبہ کا حسین، جد الحسن والحسین،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ. بلند آواز نال صلوات پڑھو آل محمد. اور اس تو بعد شان ہے اس مولا دی جڑا غریباں دا مونس ہے، امیراں دا دلدار ہے، فقیراں دا داتا ہے تے سخیاں دا سردار ہے. انج کیوں نہ آکھاں 1,24,000 انبیاء دی لج دے مونڈیاں دا سوارے. میری مراد تیرا میرے کائنات دے مرشد علی سرکار دی شان. ایک دفعہ آل محمد پاک ذات تے ایک بلند آواز نال کوئی بھی اس اولا عبادت تو محروم نہ رہے جس نو اللہ دی ذات پاک نے زبان عطا کیتی ہے. پورے جوش و خروش دے نال، محبت نال، خلوص نال، عقیدت اور مودت نو پیش نہ رکھتے ہیں. ایک ایسی صلوات پڑھو کہ لطف آ جائے. آج بڑا پرسکون ماحول ہے اور ماحول نو دیکھ کے میں گفتگو دا ایک انتخاب کرنا اپنے واسطے. جڑے رش دے مجالس ہوندیاں نے انہاں دے وچ مخصوص اور مقرر کردہ ایک وقت ہوندہ ہے اور فرض ہوندہ ہے ذاکر دا یا خطیب دا کہ اس وقت لے اندر اپنے اس ڈیوٹی نو ادا کرے، فریضہ انجام دے اور اس وقت تک مجلس نو اختتام تک لے جائے. آج میرے مولا دا دن ہے. آج ابو الحسنین اللہ دے پیارے محبوب دا دن ہے. جناب حسین پاک دے پاک زوج دا دن ہے اور غم دا دن ہے، سوگ دا دن ہے. آج میں ذرا تھوڑی جی منفرد انداز کچھ گفتگو توڑنا کرنے دی ایک آرزو رکھنا. اگر توڑی پوری توجہ میرے پاسے ہوئے تو میں توڑے مرشد علی امیر علیہ السلام دی عالی ہمتی، شجاعت، سخاوت. دیکھو نا، فطرت انسانی دا تقاضا ہے کہ کسی بھی انسان دے وچ دو متضاد طاقتاں کدی اکٹھیاں نہیں ہوندیاں. مثلا ایک شخص بہت بڑا پہلوان تے ہو سکتا ہے لیکن بہت ناممکن ہے اور بہت کم دیکھنا چاہیا کہ وہ پہلوان بھی ہوئے تے اس دے نال ایک بہت اچھا عالم دین بھی ہوئے. یعنی متضاد قوتیں اکٹھیاں نہیں، لیکن سرکار علی امیر المومنین دی ایک ایسی ذات ہے کہ اس سے جتنے انسانی خواص ہیں، شجاعت، سخاوت، عطا، سختی، نرمی، ہر چیز سرکار علی امیر المومنین دس پاک وجود وچ اللہ دی ذات پاک نے ودیت فرمایا. بہت اچھا اجتماع ہے، میں دیکھ رہا اور میں نے کوئی اجلت نہیں. میں تھوڑے چہرے تے میری نگاہ ہے، گو کہ مجمع قدر مختصر ہے، لیکن میں تھوڑے چہرے دا دیدار کرنے تو بعد اپنی زندگی دے تجربات اور مشاہدات دی روشنی چگرے آکھا کہ مجمع مختصر ہونے دے باوجود منتخب بھی ہے. ہر بندہ ہمتن گوش ہے، ہر بندہ متوجہ ہے، متمنی ہے، مخلص ہے اپنے مرشد دا تذکرہ سن واسطے. اور یہ ماحول میری حوصلہ افزائی دا سبب ہے، میرے واسطے بہت بہترین ہے. تو میں ایک واقعہ تھوڑے مرشد دا پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ رکھنا، دلچسپی لینا اس گل دے وچ. سرکار دی شجاعت اور عالی ہمتی دا ایک انوکھا، اچھوتا تے منفرد واقعہ. اور میں اس واسطے بھی پڑھ رہا ہوں کہ میں نے یقین ہے کہ میں ایک میرے سامنے جڑا اجتماع بیٹھا ہے ایک بہادر اور شجاع اجتماع ہے، باشنا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچے، میرے نوجوان بزدلی دا شکار نہیں، بہادری دا رغبت اور محبت رکھن دا انہاں دا شیوا ہے. تو میں
اپنے ایک ایسی سرزمین مخاطب کرنے، ایسی سرزمین دے فرزنداں نوں کہ جڑے بہادر نے اور شجاع نے، کہ تواڈے مرشد علی دی عالی ہمتی اور شجاعت دا ایک انوکھا تے منفرد واقعہ۔ توجہ رکھنا، یہ واقعہ کتاب ہے ایک بڑی فتوحات المقدس، یعنی مخالف سند دے حوالے نال ساڈی کتاب نہیں، یعنی ساڈے جڑے دوجے بھرا نے، یعنی اہل تشریح دی کتاب نہیں، اس سے جو واقعہ درج ہے اور جتوں میں پڑھیا اور تہاڈی خدمت پہنچان دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کتاب دا نام ہے سراج غم حصہ دوئم۔ واقعہ ہے، اے واقعہ جناب رسالت پاک جد الحسنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ دی زمانہ حیات دا واقعہ ہے، جس وقت جناب محمد مصطفیٰ خود حیات نے، اے ظاہری زندگی ہونا دی، ویسے تو حیات نے، زندہ نے، قیامت تک انہوں موت نہیں، مومن نو بھی موت نہیں، تو مومن دے مولا نو کیویں ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک بظاہر جڑا نظام قدرت ہے اس دے حوالے نہ پہ گل کر رہا، سرکار حیات نے اس دور دے وچ تواڈے میرے قائد مرشد علی امیر المومنین ایک دن مکے شہر دے وچوں صبح سویرے اٹھ کے، بیٹھو میرے بچے، صبح سویرے تواڈے میرے کائنات مرشد علی اٹھ دے، آکھے خادم نو استبل چو گھوڑا نکلوایا، ہاتھ وچ ایک چابک نہ پیا، اور اپنے گھوڑے تے دلدل تے سرکار سوار ہوئے، فجر دے وقت بعد از عبادات، بعد از نماز، اور مکے دے باہروں صحرا دے پاسے رخ کیتا، صحرا دی جانب رخ کیتا۔ میں پوری توجہ دے واسطے، رغبت دے واسطے اس کے لئے بار بار آکھ رہے ہیں کہ جس وقت میں نتیجہ پیش کرنا تے تسی پوری طرح اس تو لطف اندوز ہو سکو۔ صحرا دے پاسے کس طرح کہ کوئی ہتھیار نہیں، نہ تلوار ہے، نہ کوئی ذرا بختر ہے، نہ خود ہے، تن واحد، نہ دوسرا ساتھی کوئی نہیں، ایک چابک ہاتھ وچ ہے جڑا کہ اس رہوار اس سواری نو چلان وچ وہ ممد و معاون ہے سوار دے واسطے۔ تن واحد نکلے نے مکہ شہر دے باہروں، کچھ جس وقت کافی دور آئے بار صحرا دا رخ کیتا ہے، تے سامنے میرے مولا نو ایک غبار تے دھوڑ اٹھ دی نظر آئی۔ قریب ہوئے جس وقت غبار پھٹیا، تو اس غبار دے وچوں ایک قوی ہیکل، تنو مند، دراز قد، مسلح بندہ جڑا سامنے ظاہر ہویا۔ توجہ رکھنا پڑا، سرکار دی نگاہ اٹھی، سامنے ایک شخص دراز قد، بڑے چوڑے چکلے سینے والا، بڑا تنو مند، صحت مند اور مسلح، یعنی سر تے خودے، جسم جڑا ہے ذرا بکتر نہ ملبوس ہے جسم، پھر کمر دے نال تیغے بے نیامے، تیر کمان موجود ہے، خنجر موجود ہے، ہاتھ وچ نیزہ خارہ شگاف یہ بھی موجود ہے، سامنے آیا۔ ان سرکار دے ہوتے اس دی نگاہ پئی، تو سرکار نے مخاطب ہو کے اس نے ایک درست لہجہ اختیار کیتا، یعنی سخت لہجہ، بدتمیزی دا، گستاخی دا لہجہ اختیار کر کے، تو شخص گویا ہویا تیرے مرشد علی دے نال، تے آکھن لگا میرے سامنے آمن والا مقابل آمن بندہ تو کون ہے؟ جلدی اپنا نام دسا، تیرا حسب نسب کیا ہے اور اتھے تیرے عمل مقصد کیا ہے؟ یعنی اس سے کلام درستگی ہے، سختی ہے۔ سرکار علی امیر المومنین نے بہت ہی نرم لہجہ اختیار کیتا، توجہ ہے نا میرے پاس سے؟ بڑی نرمی دن آپ سرکار اس سے پاس مخاطب ہو کے آکھ لگے، اے بندہ خدا، میں بھی تیری طرح ایک راہگیر ہاں، بندہ خدا ہاں، تیرا بلا وجہ میں کوئی تیرا رستہ نہیں روکیا، تیرے رستہ حائل نہیں ہویا، تینوں للکاریا نہیں،
بلا وجہ تیرا میرے نال اس طرح گستاخی نال اور سختی نال پیش آن دا اور ہم کلام ہون دا مقصد کیا ہے؟ ایک گل اچھی نہیں. جس وقت گل آکھی تو شخص پھر اگے ودیا اور زیادہ بدتمیزی کر کے آکھا لگا ہیں اجے تو جواب دے رہے ہیں میں نے جلدی دس تیرا حتم کیا ہے کتھوں دا تو رہن والا ہے تیرا نام کیا ہے؟ جس وقت گل آکھی تو سرکار علی نے اور بھی دھیما لہجہ اختیار کیتا. توجہ رکھنا میرے پاس. آپ نے فرمایا اچھا بندہ خدا اگر تو مصر ہے اگر تو اشرار کرنا ہے اگر تو بضد دے کہ میں تینوں اپنا حسب نسب دساں اپنا نام دساں اتھے آمن دا سبب دساں تے ایک شرط تے میں دس سکنا. توجہ ہے. ہونو کبھی حیکل آدمی مسلح جس نو اپنی طاقت ہوتے بڑا ناز ہے بڑا مان ہے بڑا غرور ہے وہ ہور بھی ذرا خشمگی ہویا ہور بھی ذرا اگ بگولا ہویا کہ ہیں یہ بندہ شرط آندھا بھائی شرط 10 کی شرط ہے. اس وقت سرکار علی امیر المومنین نے فرمایا وہ شرط ہے میں تینوں اپنا نام بھی دسنا حسب بھی نسب بھی دسنا لیکن میری شرط ہے کہ پہلے تو اسلام قبول کر لے. بابا جی توجہ ہے پہلے اسلام قبول کر لیں. ہوں اندازہ کرو اس بندے نا تسی دنیا دار بندے ہو کہ اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوتی کہ وہ بڑا سٹ وٹایا اور اگ بگولا ہو گیا غصے چ. آدھا ہیں ایک بے ہتھیار صاحب ہتھیار نو دعوت اسلام نہیں دے رہا ہے ایک کمزور ایک توانا طاقتور پہلوان نو دعوت اسلام نہیں دے رہا ہے. جس وقت اس نے آکھا نا ایک صاحب ہتھیار نو بے ہتھیار دعوت اسلام نہیں دے رہا ہے تے سرکار علی علیہ السلام دے چہرے تے ایک مانی خیز سرخی آئی اور آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا اے جنہ ہتھیاریں تے تو اترا رہے ہیں نا اور جنہ ہتھیاریں تے تنوں بڑا مان ہے اے تیرے نہیں یہ سب میرے نے. توجہ نہیں میرے پاس. سبحان اللہ. اے ہونے ہی چاہاں تے میں تیرے تو کھس لینا. اتنی گالا کی سرکار فرمان دینے ادنا نہ سمجھ مجھ کو تو اے ظالم و ناری ادنا نہ سمجھ مجھ کو تو اے ظالم و ناری میں حاکم مطلق ہوں میرا حکم ہے جاری اور گر دیکھ لے تو قوت و قدرت کو ہماری ہو جائے ابھی خاک مشیخت تیری ساری. اگر تو میری قدرت اور قوت نو دیکھ لیں تو تیری یہ شیخی ہونے ہی ختم ہو جائے اور کیا ہوئے کہ گردن سے قلم ہو کے تیرا سر نظر آئے خنجر جو گمر میں ہے گلے پر نظر آئے. ذرا جاگ دے رہنا. جس وقت گل آکھی تو فطرت انسانی دا تقاضا ہے وہ شخص بڑا برہم ہویا کہ اجے بھی تیری اتنی جرت ہے کہ تو اس طرح میں نے کلام کر رہے ہیں. اس نے نیزہ خارج سے گاف اٹھایا. توجہ میرے پاس رکھنا. اٹھا کے سرکار تے حملہ آور ہویا. نیزہ اٹھایا سرکار نے ایک بڑے اچھے انداز نال دستے چپ نال جڑے کتاب لکھا ہے کھبے ہاتھ نال اس دا نیزہ نپ کے اسے ہتھوں کھس کے زمین تے سر دیتا. ان ہور بھی برہم ہویا ہور بھی اگ بگولا ہویا. تلوار اپنے نیام جو کٹ کے حملہ آور ہویا. جس سے تلوار حملہ آیا سرکار دے ہاتھ میں جڑو چابک کھا آپ نے وہ چابک دا اس طرح چابک دستی نال تلوار تے وار کیتا کہ تلوار دا دستہ جدا تے تلوار جدا ہو کے 2 ٹکڑے تقسیم ہو کے زمین تے ڈھہ پئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. جس وقت کیفیت ڈٹھی تو بندہ اور خشمگی ہویا اور بڑا اگ بگولا ہو گیا. عمود لے کے عمود آدھے گھوڑے دے اتلے سامنے پیر بھی اٹھا لینے مقابل تے حملہ. عمود لے کے جو سامنے آیا آخری جملہ تے آ گیا. سرکار علی امیر المومنین نے اپنا دست چپ کھبا ہاتھ اس سے کمر چ پایا
اور سجا ہاتھ اس کی کلائی چ پا کے اس نو آرام نال اپنے سر تے بال آئے سر اٹھا لیا، یعنی اس کی گھوڑے دی زین تو اس نو اٹھا لیا دواں ہتھاں نال، ایک ہاتھ سرکار دا کلائی چے ایک کمر بند چے، اس طرح سرکار نے میرے پاس دیکھنا کہ اس طرح اس شخص نو اس طرح اپنے سر دیتے اٹھایا، ہن اس نو اپنی طاقت تے بڑا زوم ہا، بڑا سٹ پٹایا، بڑی کوشش کی تھی اس نے کہ میں اس ہاتھا تو آزادی منگا، لیکن ہاتھ عام ہاتھ نہیں، ید اللہ دے ہاتھ نے پریشان ہو گیا۔ جس وقت میرے مولا نے گرفت ذرا ہاتھاں دی مضبوط کی تھی تو وہ سمجھ گیا کہ جس شخصیت میں میں کمزور سمجھے ہاں، یہ کمزور تو نہیں ہے، تو کوئی غیر فانی اور لاسانی طاقت دی مالک شخصیت ہے۔ بے بس ہو کے اس وقت سرکار علیہ السلام نے، سرکار مولا نے اس سے سوال کیتا، ہاں بھائی بندہ خدا، ہن دس میں تینوں بڑا برداشت کیتا ہے، ہن تو میرے پنجے چ گرفتار ہے، تو تے مینوں پوچھدا ہمیں میرا نام کی ہے تو میرا حسب نسب کی ہے، ہن میں تیرے تے سوال کرنا، دس تیرا نام کیا ہے، تیرا حسب نسب کیا ہے، اور تیرا اس سے آمن دا سبب کیا ہے۔ جس وقت گل آکھی تاریخ دستی وہ کتاب لکھا ہے کہ وہ بندہ بجائے اس سے کوئی جواب دیندہ ابرے تر دی طرح گریاں ہو گیا، دھاڑا مار کے رومن لگ پیا۔ جس وقت رونا شروع کی تھا سرکار علی مسکرا کے آنے نے بے مرادہ تو مسلح آدمی تنو ہتھیار تیرے کول، پھر تو اپنی طاقت اور توانائی تے بھی تنو اتنا مان تے بھروسہ ہے، جواناں دیاں شکستاں بھی ہو جاندیاں نے، جوان مغلوب بھی ہو جاندے نے، لیکن تیرے جیسے جوان دا مغلوب ہو کے رونا تے بڑی شرم دی گل ہے، رو دینا، روندہ کیوں ہے؟ آواز آیا، اے مرد راست گو، اے لفظ ہے، اے سچا انسان، وہ بولیا ہوں، اے سچا انسان تو ٹھیک آکھا ہے، لیکن میں ترسے جان تو نہیں رو رہا، میں مفارقت جان تو رو رہا، میری گل سمجھ رہا کہ میں اپنی جان دے جان تو یا مرن تو نہیں رو رہا، میں اپنی جان دی جدائی تو رو رہا۔ آواز آیا، بیان کر، وضاحت کر، تو کی آکھنا چاہنا ہے؟ اس وقت اس گویا ہویا اور اس نے آکھیا، گلے میرا نام ہے رات جنگی، اور بلاد مغرب چھوٹی چھوٹی ریاستہ نا جنہوں دے بادشاہ، بلاد مغرب ایک ریاست بادشاہ دا میں بھتیجا ہے، اور میرا چچا ہے جیڑا اس بلاد مغرب دے وچ اس ریاست دا بادشاہ ہے، میں اس دا برادر زادہ ہیں، اس سے بھرا دا پتر ہوں۔ میرے چچا دی ایک خوبرو اور حسین بچی ہے میری چچا ذات، میں اپنے چچے دے کے درخواست کی تھی کہ اس بچی نو میرے نکاح دے دے، منو اپنی دامادی قبول کر لے۔ میرے بار بار منت سماجت کرنے دے باوجود میرے چچا نے میری اس درخواست سے کوئی غور نہیں کیتا۔ آخر جس وقت بار بار میں منت سماجت کی تھی تو میرے اس چچا نے مینو اے آکھیا کہ میں تینوں اپنی دامادی چ لے سکنا، لیکن ایک شرط ہے، اگر وہ میری شرط پوری کر دے۔ آکھتا ہے وہ کیڑی شرط ہے؟ آواز آندہ ہے، دس مولا فرماندے نے کیڑی شرط؟ کہ وہ شرط اس نے جڑی دسی، اس نے آکھا ہے میرا ایک جانی دشمن ہے، میں اس دا دشمن ہاں جڑا مکے چ رہائش پذیر ہے، مکے چ رہندا ہے، تو اس دا سر قلم کر کے میرے سامنے لایا، میں اپنی دھی دا رشتہ تینوں دے سا۔ جس وقت گل آکھی چاہتا میں اس ارادے نال ٹریا، یہ میرا مقصد ہے، اجے مکہ شہر دور ہے، میں مکے دے باہروں ہی، میں اس شخص تک پہنچ ہی نہیں سکیا۔ میری ہن مراد میں روندہ تے اس واسطے ہاں کہ ہن میں تیرے پنجے گرفتار ہاں، تو میری جان چھوڑنی نہ میری تمنا پوری ہونی، اس گل تو مفارقت جان تو رو رہا۔ جس وقت گل آکھی سرکار فرمایا، آخری جملہ توجہ ہے نا، سرکار فرمایا 10 بھائی
وہ دشمن جس کا سر قلم کرنے واسطے تو جا رہا ہمیں مکے، اس تیرے چچے دے دشمن دا نام کی ہے؟ اس وقت وہ شخص آندہ ہے، اس دشمن دا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ توجہ نہیں میرے پاس ہے، توجہ نہیں میرے پاس ہے۔ اس دا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ہن میں دس رہا ایک پاسے سرکار دی شجاعت اور علی ہمتی، دوجے پاسے دوجا پہلو ہو دے کردار دا علی دا بیان کرنا۔ جس وقت گل آکھی سرکار نے اپنی ہاتھاں دی گرفت نرم کیتی، اس رو زمین تے سٹ دیتا تے فرمایا کہ دیکھ جس علی ابن ابی طالب دا سر قلم دے کرن دے ارادے تو مکے جا رہا ہمیں، دیکھ لے وہ میں علی ابن ابی طالب تیرے سامنے کھڑوتا ہے۔ میں چونکہ تیرے وعدہ کیتا کہ تیری حاجت روائی کرتا، میں نے تو واقعہ بیان کر۔ اس واسطے تلوار سرکار نے اٹھائی، اس سے ہاتھ جنبائی دے آکھیا، سر نیمہ کیتا، آکھیا ہے میرا سار حاضر ہے، تلوار لے میرا سر قلم کر دے تاکہ تیری حاجت روائی تے مشکل کشائی ہو جائے۔ جس وقت گل ویکھی ہنو بھی انسان قدمہ تے ڈھارا مار کے قدمہ تے ٹھہ پیا، عرض کردہ ہے مولا میری یہ خوش قسمتی کہ اس سے وسیلے اور حوالے نال تیرے جے بادشاہ دی میں زیارت ہوئی ہے، میں کون ہاں، میں ظلم کی میں کر سکنا؟ آج میں میری ہونے درخواست سے کہ میری ہر خواہش پامال ہے، میں ہوں تو اسلام تعلیم فرما اور میری غلطی نو معاف فرما، میں اپنے قدمہ جگہ عطا فرما۔ چنانچہ اس کتاب فتوحات اور مقدس سے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت سرکار نے اس نو اسلام تعلیم فرمایا اور اس نو نال لے کے اس سے چچا بلاد مغرب اس بادشاہ دے اس جگہ تے پہنچے، پھر اس نو معجزاتی طور تے اس دے چچا نو بھی اسلام تعلیم فرمایا اور پھر اس دی بچی دے نال اس رات جنگی دا نکاح کیتا۔ نکاح کرن تو بعد پھر واپس مکے تشریف لے آئے اور یہ تمام واقعات و حالات میرے مولا علی نے صرف 3 ساعت طے فرمائے، 3 ساعت طے فرمائے۔ تو میرے دوستو ہون میں اگر یہ گل آکھاں تے میرا حق بنتا ہے کہ علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے۔ سراسیم ایک میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، سراسیم میں نے پریشانی، بے چینی، بے قرار ہونا۔ علی ستم کو آخری آنے فلاں بندہ حالت سراسیمگی میں ہے، حالت پریشانی میں ہے۔ آخری آگیا میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو 2 نیم کرنے والا ہے، اور علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، اور علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ سوالیوں کی سادہ تک اصیل ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ ایک نعرہ سنا جو علی بنا، ہم علی والے پڑھو۔ لو بھائی پھر آج چونکہ علی دا تذکرہ ہے، یوم علی ہے، آخری خطیب اور آخری ذاکر پڑھے گا شہادت امیر علیہ السلام۔ میں آج کل ہر مجلس سے پیغام دے رہے ہیں، آج اے بھی دے رہے ہیں۔ رات آج صبح سیری دے وقت میرے امام بارگاہ پہ سالانہ مجلس ہوندی ہے، بہت سارے ذاکرین میں پڑھے اور میں پیغام دیتا ہے کہ آخری خطیب یا ذاکر جس نے برآمدگی کراونی ہے، جس نے ذمہ منصب ہے، اس تو پہلے کوئی بھی شخص، کوئی ذاکر یا خطیب سرکار علی امیر علیہ السلام دی شہادت نہ پڑھے۔ اس واسطے کہ اس طرح اس واقعے دی بار بار تکرار ہوندی ہے اور جڑا مجلس دا مجموعی وقار ہے وہ مجروح ہوندہ ہے۔ ایک اصولی چیز بنیادی، کچھ لوگ میں ذاکرنوں نا اہل تو نہیں آندہ، کچھ سادہ نا سمجھ لوگ ہوندے نے، وہ پہلے جیڑا اٹھتا ہے وہ شہادت جیڑا اٹھتا ہے، ایسا نہیں۔ اس طرح مجلس دا تقدس خراب ہوندہ ہے اور مجلس کی جڑی مجموعی وقار ہے وہ مجروح ہوندہ ہے۔ تو میں پیش کر رہا
پہلے تواڈی شان اپنی قوم اور ملت دی شان علی والیاں دی شان توجہ ہے میرے پاس سے ایک خوبصورت نظم میں جذبات پیش کر لینے جس سے پیچھے میرے جذبات نہیں صرف بلکہ تاریخ اسلام دا ہر ورق نمایاں ہے جو کچھ میں آکھ رہا ہوں اس سے واسطے تاریخ اسلام دلیل دے طور تے موجود ہے اور تاریخ دا ایک ایک ورق اس دی تائید اور تصدیق کردہ نظر آئے گا توجہ رکھنا ایک ملنگ فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب مل کے یکسو ہو کے لو بھائی آج میں ذرا تھوڑی لمبی چوڑی گل کر دیتی ہے ہوں میں تھوڑی خواہش سن سو گا تھوڑی تمنا دے تکمیل واسطے پہلے ایک قصیدہ پیش کرنے توجہ میرے پاس رکھنا ایک بلند نوازلہ صلوات پڑھ لو آل محمد ہاں جی ہم علی والے 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 بتی چلی گئی ہے کی امید ہے کوئی رکھا ہے وہ دا متبادل کوئی ہے جنریٹر ہے نا سبحان چلا اللہ دیو ہاں بھائی ہاں جی ہم علی والے 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 ایک لفظ میں استعمال کیتا ہے میری آواز پہنچ رہی ہے نا کالے یا گورے تو میں عرض کر رہا میری مراد یہ ہے کہ عشق علی واسطے اور مومن واسطے رنگ و نسل دا امتیاز کوئی حیثیت نہیں رکھدا کوئی سید ہوئے کوئی غیر سید ہوئے کوئی غریب ہوئے کوئی امیر ہوئے کوئی ملک ہوئے کوئی چودھری ہوئے جیڑا علی دے نام مودت رکھدا وہ ساڈا ہے اور اسی اس سے ہاں ساڑی قوم ہے توجہ رکھنا میرے پاس ہے ہاں بھائی ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے ہم کالے ہو یا گورے پر دل کے ہیں اجیالے ہم علی والے سبحان اللہ نور ولا سے اپنے سیدھے کالے اور گورے دی اصطلاح تھوڑی جی میں دسنا جانا ایک پہلا سیاہ فام جس کا نام ہے بلال حبشی اس کالے دیئے منزلت کہ جب تک بلال حجرہ اذان تے نہیں آیا دن نہیں چڑھیا سورج اللہ نے روک دیتا کہ بلال آوے تے دن نمودار ہوئے اور دوسرا سیاہ رنگ سیاہ فام کون حضرت جون سیاہ فام میدان کربلا حسین دا ساتھی تاریخ دستی ہے کہ بار بار آیا امام دی خدمت جا کے عرض کیتا مولا میں نو بھی اجازت دیو جنگ دی اذن دیو سرکار نے فرمایا میں مشیر تے عزی تو واقف ہاں اجے جون تیری واری نہیں لیکن وہ ایک دفعہ جذباتی ہو کے عشق حسین دے وچ قریب آ کے دے مولا میں سمجھ گیا تسی میں نے جنگ دی اجازت کیوں نہیں دے رہے اس واسطے کہ میرا سیاہ اور بدبودار خون انہیں شہیدان دے خوشبودار خون چ مل نہ جائے جس وقت گل آکھی تے سرکار امام فرماندے نے جون جا اگرے گلے میں حسین آکھ رہا کہ تیری شہادت تو بعد تیرے خون دے وچ اس قسم دی خوشبو آئے گی جڑی سارے کربلا دے میدان نو مہکا دے گی
سبحان اور اللہ تاریخ رسی ہے ایسا ہی ہویا ہم آئی ہاں جی ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے ہم کالے ہو یا گورے پر دل کے ہیں اجالے ہم علی والے سبحان اللہ پہلا شعر پیش خدمت ہے ہاں بھائی نور ولا سے اپنے سینے اجلے اجلے رہتے ہیں اجلے اجلے نور ولا سے اپنے سینے اجلے اجلے رہتے ہیں اجلے اجلے سچوں سے کرتے ہیں محبت دنیا کے دکھ سہتے ہیں دکھ سہتے ہیں سچوں سے کرتے ہیں محبت دنیا کے دکھ سہتے ہیں دکھ سہتے ہیں سچ ہو کسی کو تو میسم کی ہو شک ہو کسی کو تو میسم کی پڑھ لے کہانی آنکھوں سے سولی پر بھی نام علی کا سولی پر بھی نام علی کا جپتے ہیں مت والے ہم علی والے سبحان اللہ تاریخ شاہد ہے طالب کی ولایت سبحان اللہ ساؤنڈ چلاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سواد لو آخری شعر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی ساؤنڈ چلاؤ لائٹ ایک آدھ رکھو روشنی بڑی ہے سبحان اللہ بھائی میری محنت تو ضائع نہیں کرنا ساؤنڈ نو چلانا ہے آواز نو ٹھیک رکھنا ہے سبحان اللہ پڑھو بھائی شعر ہاں جی ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان ہمارا ہے ایمان اپنا ابن ابی طالب کی ولایت پر ایمان ہمارا ہے ایمان اپنا اس پر جا لگتی ہے اپنی یہ اعلان ہمارا ہے جا لگتی ہے اس پر جا لگتی ہے اپنی یہ اعلان ہمارا ہے جا لگتی ہے دیواروں کی بنیادوں میں دیواروں کی بنیادوں میں زندہ دفن کیے تم نے تلواروں سے قتل بھی ہو کر تلواروں سے قتل بھی ہو کر زندہ ہیں دل والے ہم علی والے دوجی ہوئی نظم حسین بھائی علی ولی کے پیار میں اور پانی آن دی اچھا اس پہلے پڑھ دے پانی بعد چو تو پڑھ سبحان اللہ علی ولی کے پیار پہلے پڑھ دو بعد چو پڑھ لے سبحان اللہ ادھر مکر میرا تو شیڈول دوسرا لیکن درمیان ایک فرمائش آ گئی اور میں ضروری نہیں کہ اپنی مرضی ٹھونسا تھوڑی فرمائش بڑی خوبصورت ہے میں اس کی تکمیل کرا تھوڑے پاکیزہ جذبات دی قدر کر دیا میں اور نظم میری ایک دے بعد سے میں نے بانیان بھی فرمایا تو دوجہ دوستہ نے بھی اس کی تائید کی تھی مومنین دی ایک ایسی نظم کہ جیڑی سال ہر سال تم پڑھی جا رہی ہے لیکن اس کی مقبولیت کوئی کبھی نہیں آئی ایک ایسی نظم کہ جنہی میں آج آکھا کہ میں 20 مرتبہ پڑھی ہے تے غلط ہے سینکڑوں یہ بھی غلط ہے ہاں اگر آکھا ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا اور ہزاروں مرتبہ میری قوم سن چکی ہے صرف ملک پاکستان چ نہیں دنیا دے ہر خطے جتھے جتھے 4 مومن بھی وستے نے انہاں دی مطلوب نظم ہے وہ میں تھوڑی خدمت پہلے صرف اس کا مطلب پیش کرنا اور آخر وچ ایک ادبی نظم میری اپنی پسند اور خدمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر ہاں بھائی ولی ولی کے پیارے میں کرتے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کرتے تو زندگی ہے یہ علی ولی
علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد نے میری زبان ناقص چوں ایک مختصر لیکن معنی خیز جملہ نکلوایا ہے کہ زندگی وہ ہے جڑی علی مرشد دے پیار وچ گزرے ہے سبحان اللہ ہن فرد ثانی پیش کر رہے ہیں اور میں ایک آواز کہہ رہے ہیں کچھ معترض حضرات دے اعتراض رو رد کرنے واسطے میں جملے دا اضافہ کیتا ہے کہ اے آج صوتی صرف صوتی اور الہان دی خوبصورتی واسطے نہیں بلکہ اس سے بھی ایک معنویت بھی ہے سبحان اللہ امام زمانہ یہ جڑا موجودہ دور حاضر دا تقاضا ہے دہشت گردی دا دور ہے میرے بچے بھی جانتے وضاحت دی لوڑ نہیں اس دہشت گردی دے دور دے تقاضے نو سامنے رکھتے ہویا میں امام زمانہ نو مشکل کشائے کائنات نو صدنا میرے مولا سبحان اللہ بھائی میں اتنا سونا تو نہیں ساتھ سکتا اپنے مرشد نو جتنا سونا میرا مولا ہے لیکن جتنی میرے شکت ہے میں زیادہ سے زیادہ خوبصورتی نال سدن دی کاوش کیتی ہے ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی ولائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیار میں سبحان اللہ سبحان اللہ توڑے سبحان اللہ توڑے حکم دی تعمیل ہو گئی میں اپنا فریضہ ادا کیتا ہے ان آخر دے وچ دو تین اشعار ایک ادبی نظم تے چونکہ ادب تو مراد زبان دا ادب لسانیات دا ادب الفاظ دا ادب معنویت دا ادب تو میں اس واسطے ادبی نظم ہر مجلس ضرور پڑھنا اس واسطے چونکہ میری پہچان دنیا میں بڑی مہذب اور شائستہ زبان اور ادب یہ چونکہ میری پہچان ہے تو میں کوشش کرنا کہ میری پہچان زائل نہ ہوئے اور میرا وکھرا پن جڑا ذاکرہ ہے جس تے لال میں پہچان دی ہے دنیا وہ موجود رہے اور نمایاں رہے ہن ایک اردو ادب دے وچ پیش کر لیا ماری خیز نظم بڑی مقبول ترین نظم ہے اس دے وچ شاعری دے جتنے حسن ہو سکتے نے مثال دے طور تے قافیہ ردیف دی بندش ہے لفظہ دی نشست و برخاست ہے معنی خیز الفاظ معنویت پھر ہے خصوصاً یعنی تشبیہ استعارہ کنایا اے اصطلاحات ہیں شاعری دیاں جڑا شعر نو خوبصورت حسین بنا دیا نے یہ تمام اس نظم وچ موجود نے اور پھر یہ ہے اس کی سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی شعر وچ بھی میں نو لمبی چوڑی وضاحت یا تشریح دی لوڑ نہیں ہر شعر اپنا معنی اور مفہوم تھوڑے تک براہ راست پہنچان پورا قادر نظر آتا ہے توجہ میرے پاس رکھنا اور جاگ دے رکھنا اور یاد رکھنا کہ بول دے رہو میں اس واسطے نہیں میں بہت اچھا تسی بول رہے ہو
بہت اچھی سماعت ہے، میرا تسی حوصلہ بلند رکھا ہے، لیکن یاد رکھو میں یقین دلانا کہ مجلس حسین اچ بولنا سین بطول نو بڑا پسند ہے اور یہ تھوڑی عبادت میں شامل ہے، یہ سامے دا ایک حسن ہے، یہ اس دی عبادت میں شامل ہے۔ تو گر قبول افتد زہر عز و شرف میں پیش کر دیا اشعار، ایک ملنگ فرماوے علی دا نعرہ، نعرہ حیدری دوسرے سے جواب مل کے ہاؤ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، ذرا جاگنا بھائی، بیداری دا ثبوت دینا، بیداری دا ثبوت دینا، ہاں بھائی۔ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، 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 خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا۔ سبحان اللہ بھائی، مانی خیز گل کر رہے ہیں، مانی خیز گل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا سلامت آباد رکھے، توفیق آج اضافہ ہوئے۔ سبحان اللہ، پھر آکھ رہے ہیں ہاں بھائی۔ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، نہیں کیا ردیف ہے اور سجدہ اونچا اے کافیہ ہے۔ توجہ رکھنا، میں کافیہ استعمال کر رہے ہیں۔ رسوا میں نے فلانا بندہ رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، نادم ہو گیا۔ توجہ رکھنا ہاں بھائی۔ جس نے جھکایا سر در ابن رسول پہ ہو، جس نے جھکایا سر در ابن رسول پہ ہو، جس نے جھکایا سر در ابن رسول پہ، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا۔ اچھا بھائی، ہن میں ایک ایسے طبقے نو مخاطب کر رہے ہیں، ہن میری گل نو سمجھنا، میں اشارے نے گل کر رہے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ جڑا موجودہ دور دی پیداوار ہے اور ساڑھے مسلمانوں دے درمیان من حیث المسلمان ساڑھے درمیان وہ کیڑا طبقہ ہے کہ جیڑا عقیدت علی دے حوالے نال، مودت علی دے حوالے نال، عشق علی دے حوالے نال ذرا اس دا یقین تھوڑا جہا ڈگمگاندہ نظر آندا ہے۔ میں ولایت علی پیش کر رہا اپنے انداز دے وچ، اس نو مخاطب ہو کہ میں بڑی نرم زبان دے نال اس دی اس گل دی نشاندہی کر رہا۔ توجہ رکھنا، ہونے میں سرکار مولا علی توڑے مرشد دا واقعہ بیان کیتا ہے تو اس نے دشمن نو کس نرمی دے نال پہلے انہاں اس دے نال برتاؤ کیتا ہے، اور ساڑے مرشدان دا بھی یہ حکم ہے کہ اگر دشمن دی کسے نقص دی بھی نشاندہی کرو تے اس واسطے بھی بازاری یا سخت زبان استعمال نہ کرو، محذب زبان استعمال کر کے میں اس بندے نے مخاطب ہو کے آکھ رہے ہیں کیڑی گل ہاں بھائی۔ کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام، کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی
پھر اب زندگی تمام تو نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا جڑے زبان دانی دے علم تو واقف ہو جان دیو کہ اس اچھا بھی کتنی معنویت ہے کتنی گہرائی ہے بظاہر لفظ نرم ہے لیکن جتنی نرمی ہے اتنی اس سے سختی موجود ہے اچھا نہیں کیا آج تو کچھ عرصہ پہلے ایک دن میں مجلس پڑھ رہا سیالکوٹ دے قریب ایک جگہ ہے سیدہ والی میں پڑھ رہا ایو شیر میں پڑھیا ہے میرے سجے پاسے میرے اس دے درمیان پیو پتر دا رشتہ ہے اس سے علاوہ دینی اور ایمانی رشتہ ہونے دے علاوہ میرا محبت دا رشتہ احترام دا رشتہ جذبات دا رشتہ ہے اور تہاڈی یہ بڑی مقبول شخصیت تہاڈی محبوب شخصیت ہے میری قوم دے میری مراد ہے شوکت رضا شوکت وہ سجے پاسے بیٹھا ہے جس وقت میں شیر پڑھیا تو میرے دوستو وہ متاثر ہویا اس سے استعمال تو اچھا نہیں کیا متاثر ہو کے اس نے ایک کاغذ دا پردہ اٹھایا اور اس نے ایک فل بدی شیر لکھ کے میرے ٹیبل تے رکھیا اور آکھنے لگا بابا جی اس سے الہان وچ اے شیر بھی سناد میں شامل کرو ہونے پڑھو لہذا میں شوکت دے نام دے نال اس دا عطا کردہ شیر پڑھ رہا اس نے اچھا تو کتنا متاثر ہوا بحثیت ایک شاعر اور پھر اس نے اچھا نو کس طرح استعمال کیتا ہاں بھائی جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے دوستو اچھا اگر کیا بھی تو اچھا نہیں کیا سبحان اللہ آخری شعر پیش کر رہے ہیں عالم ہے یہ ہوڑ بھائی میں پیش کر رہے ہیں چونکہ میں مخاطب ہو رہے ہیں انہوں نے وہ جڑے عقیدت مودت علی دن حضرہ ان دا ایمان ڈول دا نظر آ رہا ہے پہلے تو میں براہ راست مخاطب ہویا ہن میں ایک بہت بڑے حوالے دا سہارا لے کے انہوں نے مخاطب ہو رہے ہیں جڑے ولایت علی وچ ذرا مشکوک یقین رکھتے نے توجہ رکھنا ہاں بھائی کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات کس طرح سے ملے گی تمہیں نعمت نجات تم نے غدیر خم پہ بھروسہ نہیں کیا سبحان اللہ اچھا اے تے ہیں لوگ جنہاں دا ایمان ذرا ڈگمگالنا میں نظر آئے میں انہوں نے مخاطب ہویا ہن میں اپنی قوم دا کردار پیش کرنے ہیں اے جڑے روشن چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو ہن میں تھوڑا کردار کہ میری قوم دے او مومن عشق علی دے حوالے نال مودت علی دے حوالے نال کسا بھی کوئی بھی سودا کرنے واسطے تیار نہیں موت نو بھی قبول کر دینے لیکن عشق علی نو ٹھکرا نہیں سکتے میں انہوں دا کردار پیش کر رہا ہاں بھائی قیمت بڑا چڑھا کے لگائی گئی مگر قیمت بڑا چڑھا کے لگائی گئی مگر قیمت بڑا چڑھا کے لگائی گئی مگر ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس بھائی آخری شعر اس نظم دا اور اس تو بعد ایک دو لمحات تھوڑے جے آنسو بہان دا ایک ذریعہ ایک یا دو بند پڑھ رہے ہیں اور میں
طالب دعا ہو رہے ہیں پھر دوسرے میں مدعو کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں جنہیں میرے تو بعد پڑھن دا ارادہ رکھتے ہیں توجہ رکھنا شعر پیش کر رہے ہیں میں قافیہ پیش کیتا ہے سجدہ نہیں کیا اونچا نہیں کیا رسوا نہیں کیا اچھا نہیں کیا ہن میں ایک قافیہ پیش کر رہے ہیں حملہ توجہ رکھنا ذرا اس مفہوم تو لطف اندوز ہونا ہاں بھائی عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ بھاگ رہی ہے سپاہ شام عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا ہاں بھائی علی میں پیادہ علی امیر مومن داؤ در اثر امیر حسین جو امیر امیری وطن تکیتی بے وطن امیر پیو پترہ جب آواز نہ کر رہا پھر آنکھو بھائی پیو پترہ جب میں پیادہ علی امیر مومن داؤ در اثر امیر حسین جو امیر امیری وطن تکیتی بے وطن امیر جھلی ضرب امیر بدن تے تیر حسین او جڑی بن چادر دے شام گئی او بھین دویر حسین آنسو آگے نے میں دیکھ رہا ہر آگ کے چتھرو ہے ہر چہرہ غم لدائے میرے دوستو ان آتھرونا تھوڑا جائے اضافہ کر کے ممبر چھوڑ رہا توجہ فرمانا اے تے میں موازنہ پیش کیتا ہے پیو پترہ دا ہون میں ایک اور بہن بھراوہ دا جو کہ سین دا نام آیا ہے میں بہن بھراوہ دے موازنہ دا آخری بند پڑھ رہا ہوں میں پیادہ شبیر دا بے شک حوصلہ ہے وہ پر صبر ود زینب دا نہیں ویر دے شہر چ قبر بڑی توڑ کر بلاد زینب دا انہاں ساری زندگی عباس نے ڈٹھا کتنا قد زینب دا رہی بولڈ دی نال شرابیاں دے ارمان بے حد زینب بابے جان نہ بولن والی شرابیاں نال بولنا پیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین کافر